إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اللہ جل جلالہ و جل شانہ کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، خصوصاً اللہ کی بے شمار رحمتیں و برکتیں نازل ہو نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے درس ہو رہا ہے مسجد اعظم ہے۔ گزشتہ سورہ حامیم سجدہ میں سے قرآن مقدس کی چند آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی اور آپ کو بتایا گیا کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر وہ ڈٹ گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو بشارتیں ہیں۔ ان کا خاتمہ جب ہوگا تو فرشتے ان کو خوشخبریاں دیتے ہوئے آئیں گے، جنت کی بشارت دیں گے، اور جنت میں ان کے لیے ہر قسم کے ان کے سب خواہشوں کا سامان اللہ نے مہیا کر دیا ہے۔ وہ جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ ان کا مدعا پورا کرے گا۔ نزول من غفور الرحیم، اللہ نے فرمایا کہ یہ غفور الرحیم کی طرف سے ان کی میزبانی کی جائے گی، ان کی مہمان نوازی کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس توحید پر استقامت عطا فرمائے۔ اور پھر میں نے ثم استقاموا یعنی استقامت کی تمام وہ مثالیں، ایک تو وہ کہ تفسیر میں جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا، استقامت کیا ہوتی ہے۔ تو جو لوگ اللہ ہی کو اپنا رب مان لیتے ہیں ان کا بھی بال باقا کبھی نہیں ہوگا، وہ بہت مضبوط سہارا اپنے لیے پکڑ لیتے ہیں۔ وہ اللہ کے بندے، اللہ کے مقرب بندے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر ان کا ولی، ان کا کارساز بن جاتا ہے، اور اللہ ان کو اندھیروں سے، گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر کے ہدایت کی روشنی میں لے آتا ہے۔ بس کافی ہے، ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ اور ایک اہم بات یاد رکھ لیجئے، اللہ ہی معبود برحق ہے، اس بات کی گواہی ہم دے نہ دے اللہ کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ ہم جنات اور انسان اگر اس بات پر تیار نہیں ہوتے ہیں تو اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرمائے کہ خود اللہ ہی گواہ ہے اس بات کا کہ اس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، اور ملائکہ اس بات کے گواہ ہیں۔ پھر اللہ نے ملائکہ کے ساتھ اہل علم کا ذکر کیا جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا قائما بالقسط، وہ علماء حق ہیں
جو عدل پر قائم رہتے ہیں. یہ بہت بڑی صفت ہے مومنوں کی، جو صفت عدل ہے، قائم بالقسط ہے. یہ ملائکہ کے ساتھ اللہ نے ان کو ملایا. یہ آل عمران کی 18ویں آیت کریمہ جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. انصاف کی گواہی، عدل کی گواہی یہی ہے. سب سے پہلی گواہی جو حق ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود پوری کائنات میں نہیں ہے. وہی رب ہے، وہی معبود ہے، اسی کو حق ہے کہ ہم اس کے سامنے عبادت بجا لائے، اس کی بندگی کی ہم بجا لائے، اور اسی کو اپنا حاجت روا، اپنا مشکل کشا، اپنا داتا، ان داتا، ودھاتا، سب کچھ ہمارا کرتا دھرتا، کارساز، سب اللہ ہی کو تسلیم کرے. اس کے سوا کسی کے سامنے نہ اپنی جھولی پسارے، نہ اپنے ہاتھ اٹھائے، نہ کسی کے سامنے قیام کرے، نہ سجدے، نہ رکوع. یہ صرف اللہ کا حق ہے کہ ہم اللہ ہی کو اپنا رب تسلیم کرے اور اطاعت اسی کی کرے. اطاعت، حکم برداری صرف اللہ ہی کی بجا لائے. اللہ کی حکم برداری میں کسی اور کی حکم برداری نہیں ہوگی. یہ سب سے اہم بات ہے جو سمجھنے کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہ کی اطاعت کے معاملے میں مخلوق کی فرما برداری نہیں کی جائے گی. اللہ کی اگر نافرمانی ہو رہی ہو تو لا طاعت المخلوق فی معصیت اللہ. مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی اللہ کی نافرمانی میں. اللہ کی نافرمانی اگر اس سے ہوتی ہو تو کسی قیمت پہ پھر مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی. اطاعت گزاری کا جہاں تک معاملہ ہے، اگر آپ غور کرتے ہیں فرما برداری اور اطاعت گزاری کا، حسن سلوک کا، تو اللہ رب العالمین نے، اللہ اس کے رسول کے بعد سب سے بڑا اس بات کا حق ماں باپ کو دیا ہے. اور ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ أَن تُشْرِكَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. وہ بعد میں حکم دیتے ہیں، لیکن حکم کیا آتا ہے؟ یہ سورہ لقمان میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِن جَاهَدَاكَ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. اگر وہ ماں باپ تیرے دونوں تجھے اس بات پر پریشرائزڈ کرے، دباؤ ڈالے تیرے اوپر، ان تشرک بھی، کہ تو میرے ساتھ شریک کرے، ما لیس لک بہ علم، تجھے اس بات کا علم ہی نہ ہو کہ میرے سوا ہم نے نہ علم دیا ہو، نہ انبیاء نے کبھی کہا ہو، کوئی بات ہی نہیں ہے شریک کرنے کی، وہ حق ہے ہی نہیں، وہ جو ناحق ہے، جس کو تو جانتا ہی نہیں ہے، وہ غلط ہے، تجھے معلوم ہے. اگر وہ تجھے اس بات پر پریشر کرے کہ میرے ساتھ تجھے شریک کرنا ہے تو پھر فلا تطیعہما، تو ان کی اطاعت ہرگز نہ کرنا. ماں باپ کی بھی اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، اللہ کے ساتھ غداری ہو رہی ہو، تو پھر ماں باپ کی بھی اطاعت اس معاملے میں نہیں ہے، ان کے اس آرڈیننس میں، اس حکم میں، اس مطالبے میں نہیں ہے جو اللہ کے ساتھ شریک کرنے کا ان کا مطالبہ ہے، جو وہ غلط دین کی رہبری کر رہے ہیں. اگر ماں باپ نے اپنا دین دھرم بنا لیا ہے کہ اللہ کے ساتھ اس میں شرکت کا معاملہ ہو رہا ہے، شرکی عقائد ان کے اندر آ گئے ہیں ماں باپ کے اندر، اور وہ اسی کو دین سمجھ رہے ہیں، اور اولاد کو بھی پریشر کر رہے ہوں کہ ہم جو دین اختیار کر رہے ہیں، ہمارے باپ دادا جس دین پر تھے تم بھی آؤ، اگر اس میں اللہ کا شرک ہے تو پھر ماں باپ کی بھی اطاعت اس حکم میں نہیں ہوگی. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیا کے معاملے میں ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا کسی قیمت پہ. یہ نہیں کہ وہ شرک کا حکم دیتے ہیں، شرک کرتے ہیں تو اب ان کے ساتھ دنیا کا بھی معاملہ جو ہے خراب کر دو آپ، یہ حق نہیں ہے آپ کو. دنیا کے معاملے میں ان کی پوری اطاعت فرمانبرداری کرنا پڑے گا، ان کی خدمت کرنی پڑے گی، ان پر اپنی جان دینے کی ضرورت پڑے تو دینا پڑے گا. جان و مال سب انہی کا ہے، آپ کا مال بھی وہ لے سکتے ہیں، آپ کی جان بھی وہ مانگتے ہیں تو آپ کو دینا پڑے گا. کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلا کا وضاحت کے ساتھ فرما دیا تھا ایک صحابی کو، انتا و مالو کا لی کا، تو مکمل پورا کا پورا تیرا وجود، انتا و مالو کا، اور تیرا پورا مال لی ابی کا، تیرے باپ کے لیے ہے. وہ حق رکھتا ہے تیرا باپ تجھ پر، وہ جو چاہے سلوک کرے. دنیا کے معاملے میں آپ کو اختیار نہیں ہے.
اللہ کے توحید کے معاملے میں ان کو اختیار نہیں ہے کہ وہ آپ پر حکمرانی چلائیں، اللہ کی نافرمانی آپ سے کرائیں، آپ کو وہ کام نہیں کرنا ہے، کسی کو بھی حق نہیں ہے۔ تو رب کے معنی سمجھ لیجئے کہ رب وہ ہے جس کو پورا حق ہے کہ وہی قانون بنائے گا، وہی حکم آپ کو دے گا، وہی شریعت نازل کرے گا، اسی کی شریعت کے مطابق آپ کو عمل کرنا ہے، چاہے کچھ ہو جائے۔ اس کے قانون میں کسی اور کے قانون کی حکم برداری نہیں ہو سکتی ہے۔ بیسیکلی اگر بات دیکھا جائے تو ہمارے پاس جو اختلافات ہوتے رہتے ہیں، اونچ نیچ ہوتی ہے، تو کچھ لوگ اسی پر کام کر کر کے مر گئے ہیں، تو آج ان کے خلاف پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، ان کے خلاف ان کی خبریں کھودی جا رہی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ حکومت اللہ کی حکومت قائم کرو، اللہ کی حکومت قائم کرو۔ اب وہ بیچارے کیا بولتے تھے مجھے نہیں معلوم، حکومت قائم کرو، حکومت ہونی چاہیے۔ اب وہ سارے ڈیپتھ میں جا کے پیچیدگیوں کی بات تو میں نہیں کروں گا، لیکن ہاں ایک بات جو حق ہے وہ یہ ہے کہ رب اللہ ہے تو اللہ ہی کو اس بات کا حق ہے کہ شرعی قوانین اسی کے چلیں گے دنیا میں، اسی کی اطاعت گزاری ہوگی، اور اس کے قوانین میں مخلوق کے بنائے ہوئے قوانین اس کے مقابلے میں روب عمل نہیں لائے جائیں گے۔ یہ بات کلیئر ہے، یہ بہت آسان بات ہے سمجھنے کی۔ اس میں اختلاف اگر کر رہے ہوں تو پھر اللہ خیر صلی اللہ، آپ کو اللہ ہدایت دے۔ آپ کے دماغوں میں گوبر بھرا ہوا ہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ یہاں اختلاف تو نہیں ہونا چاہیے، معقول بات ہے، غیر معقول بات نہیں ہے۔ اللہ رب ہے، اس کو حکم دینے کا اختیار ہے۔ ان الحکم الا للہ، خبردار حکم اللہ ہی کے لیے خاص ہے۔ اور امر اللہ تعبد الا ایاہ، اور اس کا حکم یہی ہے کہ اس کے سوا کسی کی اطاعت بندگی نہیں ہوگی، بندگی صرف اللہ کی ہوگی، کسی کی نہیں ہوگی۔ بس یہ بات یاد رکھ لیجیے۔ تو یہ توحید کے چند دروس گزشتہ آپ کے سامنے آئے ہیں۔ گزشتہ کا بھی درس بہت اہم تھا۔ آپ کے پاس یہی پرابلم ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہمارے نوجوان غیر حاضر رہ رہے ہیں، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے۔ تو گزشتہ کا بھی ریکارڈنگ شاید آپ کے پاس کلیئر نہیں ہوا، یا ہوا جو بھی ہے وہ آئے گا انشاءاللہ، تو سن لینا، بہت اہم نکات تھے اس کے اندر بھی۔ اب اس کے بعد میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں توحید پر زور دیا اس میں ہمارے کتنے دروس ہو چکے ہیں۔ اللہ کی الوہیت کے بارے میں، اللہ کی ربوبیت کے بارے میں ساری باتیں تفصیل کے ساتھ ہم نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اسماء و صفات کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی ہے اور صحیح میں امام بخاری نے بھی اس کو نقل کیا ہے، کہ اللہ کے 99 نام ہیں جو ان کو حفظ کر لیتا ہے، ان ناموں کو، وہ انشاءاللہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ یہ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے۔ اب یہ 99 نام کا معاملہ کیا ہے؟ تو بعض محدثین نے 99 نام بھی جمع کیے ہیں۔ تو عموماً آپ دیکھتے ہیں قرآن مقدس کے جو ہمارے پاس نسخے جو نوشتے ہیں، جو چھپے ہوئے کاغذوں پہ، تو ان جلدوں میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے ہی ورق کے اوپر دیکھتے ہیں آپ اللہ کے 99 نام پرنٹ ہوتے ہیں، اور پھر اس کے اختتامی قرآن کے حصے میں دیکھیں تو وہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کچھ نام جو نقل کر دیتے ہیں، جو صفاتی نام ہیں۔ تو اللہ کے 99 نام کے بارے میں صحیحین میں حدیث مبارکہ میں ذکر ہے۔ 99 نام کون کون سے ہیں اس کو کسی صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناموں کے ساتھ پرٹیکولر مخصوص کر کر کے 99 ناموں کا ذکر نام نہیں بیان کیا، جیسے کہ 99 نام کہہ دیا رسول اللہ نے، لیکن 99 نام کون کون سے ہیں اس کو رسول اللہ نے نمبرنگ گنوا کر کے 99 نام نہیں گنوائے صحیح حدیث میں۔ لیکن ترمذی میں ایک روایت ہے جس کے ذریعے سے وہ 99 نام گنوائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور محدثین کی ایک جماعت اس کو گن کر کے بتائی ہے۔ لیکن بہت سارے محدثین اس میں یہ بھی اختلاف کرتے ہیں کہ یہ 99 نام جو گنوائے جا رہے ہیں اس میں کچھ ایک ناموں پر وہ اختلاف بھی کرتے ہیں۔ وہ علمی بحثیں ہیں محدثین کے اندر، علماء کے اندر، اہل علم میں کچھ اختلافات ہے
میں اس کو آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا تو آپ کے پڑھ لینی پڑے گی، اور آپ کو ضرورت اتنی ہے بھی نہیں ڈپتھ میں جانے کی، وہ کچھ علمی بحث ہے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ہے الدارو۔ الزار کا مطلب ہوتا ہے، الزار کیا مطلب ہے؟ نقصان پہنچانے والا۔ النافع فائدہ پہنچانے والا، تو النافع الزارو۔ تو وہ یہ کہتے ہیں، بعض انکار کرتے اس کے اوپر جو تنقید کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، ان معترضین کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کو اس طرح نہیں پکارنا چاہیے، نقصان دینے والا، اللہ کو نقصان پہنچانے والا کہہ کر کے نہیں پکارنا چاہیے۔ اب یہ ان کی اپنی سوچ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس بات کا انکار نہیں کرتے کہ نقصان جو ہوتا ہے اسی کے اذن سے ہوتا ہے، لیکن اس کے اذن سے ہوتا ہے تو اس کو نام ہی دے کر کے آپ پکارو نقصان دینے والا بول کر کے، یہ اچھا نہیں لگتا اللہ کو یہ پکارنا، نقصان پہنچانے والا بول کے آپ اس کو پکار رہے ہو، اے نقصان پہنچانے والے بول کے پکاریں گے کیا؟ وہ یہ اعتراض کرتے ہیں۔ تو اس طرح آپ مت پکارو اے نقصان پہنچانے والے اللہ کو، یہ اس کے لیے زیب نہیں دیتا اے نقصان پہنچانے والے، یہ بولو۔ ہاں نقصان اس کے اذن سے ہوتا ہے، لیکن وہ آپ کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نقصان ضرور اس کے اذن سے ہوتا ہے، شر اور خیر اسی کے اذن سے آتا ہے، لیکن وہ تو ہمیشہ خیر ہی دینا چاہتا اپنے بندوں کو، وہ نقصان پہنچانا نہیں چاہتا، اس کی چاہت نہیں ہے، لیکن تمہارے اپنے کرتوت ہوتے جس کی وجہ سے اس کے اذن سے نقصان تم کو پہنچتا ہے۔ اس کے اذن کے بغیر تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے کائنات میں، تو اس کے اذن سے ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کو نام ہی وہ دے دو کہ نقصان پہنچانے والے، تو یہ بات تم کو اچھی نہیں لگتی، تو وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ علمی بحثیں ہیں، اس میں ہم زیادہ بحث نہیں کریں گے، کلام نہیں کریں گے، ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک اعتراض وہ یہ بھی کرتے ہیں کہ 99 نام جو رسول اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ ایک تمثیلاً ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مثال کی طور پر 99 نام رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے نام اچھے اچھے نام سب اللہ ہی کے ہیں۔ اب اس کے لیے وہ قرآن مقدس سے آیات کی تلاوت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان قرآن مجید میں سورۃ الاعراف میں بھی ہے اور دیگر مقامات پر بھی ہے۔ للہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا، یہ سورۃ الاعراف میں ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اچھے اچھے سب نام اللہ ہی کے ہیں، فادعوہ بہا، تو اس اللہ کو اس کے اچھے ناموں کے ذریعے سے دعاؤں کے لیے پکارا کرو۔ یہ خود اللہ نے کہا، تو سارے اچھے نام اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ ہی کے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ 99 پر آپ اکتفا کر کے کہیں گے کہ صرف 99 نام ہی اللہ کے ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ سب اچھے نام اسی کے ہیں۔ 99 کے علاوہ بھی بہت سارے نام اچھے اچھے ہو سکتے ہیں، اگر گننے بیٹھ جاؤ تو 99 سے کئی زیادہ ہو جائیں گے۔ اور یہ 99 نام جو حدیث کے ذریعے سے جو آپ چھاپ رہے ہو، پرنٹ کر رہے ہو، 99 نام کیسے شروع کرتے ہیں وہ جانتے ہیں نا؟ اللہ، الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، سب نام اللہ تعالیٰ کے گناتے ہیں۔ 99 نام پرنٹ ہوتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب نام تو آپ اللہ تعالیٰ کے گنا رہے ہو، اور جہاں 99 نام ہو جائیں الصبور تک تو آپ رک جائیں گے جو پرنٹ ہوتے ہیں، الشکور والصبور پر آ کے رک گئے تو ہو گیا، یہیں تک ختم کر دیں گے اللہ کے نام۔ پھر اس کے علاوہ بہت سارے ایسے صفاتی نام اور نکل کے آتے ہیں ان کے علاوہ بھی، پھر وہ کس کے لیے ہوں گے؟ وہ پوچھتے ہیں اہل علم کہ ان جو 99 ناموں کا جو آپ نے ایک ڈھانچہ بنا لیا، اسٹرکچر بنا لیا ہے، ان 99 ناموں کے علاوہ بھی صفاتی نام اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے، بہت سارے اور اچھے نام صفاتی نام نکل کے آتے، تو وہ کس کو دیں گے آپ؟ پھر وہ اللہ ہی کے نہیں تو پھر کس کے ہیں؟ تو وہ صفاتی نام بھی اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ نے اسی بات کو یہاں پر قرآن مقدس میں بیان کیا ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، سب اچھے نام اسی کے لیے ہیں، اچھے ناموں سے اس کو پکار سکتے ہو، پکارو۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اچھے نام اللہ ہی کے ہیں۔ تو صفاتی نام جو اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے لیے خاص اللہ ہی کے لیے ہیں، اچھی صفات والے نام۔ اب رہی بات اللہ کے اسم کے اعتبار سے اس کی قدرت وابستہ ہے جو اللہ نے بیان کیا، ایک ایک نام اس کی قدرت سے
مربوط ہے، اس کی صفات سے اس کا نام، اس کا اسم اس کی صفت سے مربوط ہے، ہر نام کے ساتھ اس کی صفت مربوط ہے۔ تو جتنے اللہ کے نام ہیں وہ اس کی صفات کو بیان کرتے ہیں، اس کے کمال صفات کا اس میں ذکر ہے۔ الرحمن بہت رحم کرنے والا، نام الرحمن ہے اور صفت ہے بہت رحم کرنے والا، سب پر رحم کرنے والا، جس کی رحمت عام ہو، ہر چیز پر چھائی ہو۔ تو وہ صفت ہے اس کی کہ بہت بڑا مہربان، ہر چیز پر اس کی رحمت چھائی ہوئی ہے، یہ اس کی صفت ہے، اور وہ اس کے نام سے مربوط ہے، اس کی صفت الرحمن نام سے اس کی صفت مربوط ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے یہ باتیں؟ الرحیم بہت مہربانیاں کرنے والا، مہربانیاں کرنے والا یہ اس کی صفت ہے، الرحیم اس کا نام ہے، تو اس کے نام کے ساتھ اس کی صفت مربوط ہے۔ تو الرحمن میں الرحیم میں کیا فرق ہے؟ تو اب اہل علم یہاں پر بھی ایک ذکر یہ کرتے ہیں کہ الرحمن عام صفت ہے اس کی جو سب پر چھائی ہوئی ہے، الرحیم مخصوص صفت ہے جو حشر کے دن صرف ایمان والوں پر کی جائے گی۔ ٹھیک ہے؟ حالانکہ معنوی اعتبار سے دونوں ایک ہی معنی کے حامل ہیں، دونوں صفتوں کا مطلب ایک ہی ہے، حامل ان دونوں ناموں کا متحمل اگر دونوں ناموں کو کریں گے آپ کسی چیز سے، دونوں کس چیز کے حامل ہے؟ اللہ کی صفت رحمت سے وابستہ ہے، مربوط ہیں۔ لیکن فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ عام اور خاص کا۔ الرحمن ہے عام، ہر ایک پر چھائی ہوئی ہے، اور الرحیم ہے خاص قیامت کے دن ایمان والوں کے ساتھ، یہ ہے۔ اب اسی طرح سے اس کے ہر نام کی صفت جڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ ملک، قدوس، سلام، یہ سب اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ الملک کا مطلب کیا ہے؟ بادشاہ حقیقی، بادشاہ، الملک بادشاہ۔ اب کسی کا نام آپ الملک نہیں رکھ سکتے، آپ کیا نام رکھیں گے؟ عبد الملک، ملک کا بندہ، اس بادشاہ حقیقی کا غلام۔ کوئی اپنے آپ کو بادشاہ بولے یہ اس کی شان کے لائق نہیں ہے، اس بولنے والے کے، اس غلام کے۔ وہ غلام اپنے آپ کو ملک بولے یہ اس کی شان کے لائق ہی نہیں ہے، وہ غلام ہے۔ ملک اللہ ہے تو غلام ہے، تو تجھے نہیں چاہیے اپنے آپ کو ملک کہلوائے، تو ملک مت بولواؤ اپنے آپ کو۔ الملک اللہ ہے، تم عبد الملک ہو، تم اس کے غلام ہو، تم اس کے خادم ہو۔ اسی لیے آپ غور کرتے ہیں کہ ہمارے جو مملکت عربیہ کے جو حکمراں ہیں، وہ دور قدیم میں آپ دیکھتے تھے وہ اپنے آپ کو ملک بولنا پسند نہیں کرے کبھی بھی، وہ اپنے کو خادم الحرمین شریفین بولا کرتے تھے، خادمین بولتے تھے اپنے آپ کو، ملک نہیں بلواتے تھے اپنے آپ کو۔ درست نہیں ہے ایسا بولنا، زیب نہیں دیتا اپنے آپ کو ملک بول لینا، وہ اللہ کے لیے لائق، اللہ کی شان ہے۔ ملک الحق کہاں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، یاد ہے آپ کو؟ اپنے آپ کو ملک الحق، وتعالی اللہ الملک الحق، سورہ مومنون کے اخیر میں ہے نا، فتعالی اللہ الملک الحق، بہت بلند ہے، اونچا ہے وہ جو ملک الحق ہے، تو الملک ہے۔ قدوس انتہائی پاک، تقدس والا وہی ہے، کسی کو حق نہیں اپنے آپ کے تقدس کو، اپنے تقدس کو بیان کرے، وہ یہ سمجھے کہ مجھے بھی کوئی تقدس حاصل ہے، میں بھی مقدس ہوں۔ کوئی مخلوق یہ اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتی، اس کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو مقدس شمار کرے یا مقدس اس کو جانا جائے، کسی خلق کو۔ یہ باتیں میں کیوں بول رہا ہوں؟ یہ عقیدے کی باتیں ہیں۔ آج کل عقیدے کی گمراہیوں میں یہ گمراہیاں موجود ہیں۔ بادشاہی نظام بھی قائم کیا گیا، بادشاہ اپنے آپ کو بادشاہ نہیں بولنے پر ناراض ہوا کرتے تھے۔ بادشاہ کو اگر بادشاہ سلامت نہ بولو تو وہ فریم میں سے باہر نکل جاتے تھے، بڑی بڑی سزائیں دیتے تھے۔ بادشاہ سلامت بولنا، ان کے کتنے بڑے بڑے نام لیتے تھے بادشاہ سلامت کیا، اللہ اکبر، آپ کو یاد ہوگا۔ یہ ہمارا جو بھارت ہے نا، یہاں تو بہت بڑے بڑے کانخواہ گزر کے مر گئے،
ایسے ایسے بادشاہ مر گئے یہاں پر، ان کی شان میں ذری سی گستاخی ہوئی تو چمڑوں میں لپٹ کے ڈال دیے دھوپ میں مرنے کے لیے، چمڑیاں اکھاڑ کے، جسم پہ کی چمڑیاں نکال کے زندہ آدمیوں کی جانوروں کی چمڑیوں میں لپیٹ کے ان کو جو ہے کیمیکل ڈال کے دھوپ میں آ کے مار دیا ان کو. اتنے ظالم گزرے ہیں. بادشاہ سلامت کی شان اقدس میں ذری سی غلطی ہو گئی، ان کے تقدس کا عالم، وہ اپنے آپ کو مقدس بنا کے بیٹھے ہوئے تھے. ان کو حق نہیں، کسی کو حق نہیں اس بات کا. اور پھر وہ جو دماغوں میں گوبر بھر گیا ہمارے، وہ جو چلن چل رہا، بادشاہوں کی غلامی کرتے کرتے ہر چیز کے غلام بنتے چلے گئے. اس کے بعد اولیاء اللہ کا تقدس تو پھر ایسا دماغوں میں بھوت سوار ہوا کہ ان کے تقدس کے ان کے قصیدے پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملا دیے گئے. پھر اللہ قدوس نہ رہا بلکہ ان کے اولیاء بھی قدوس بن گئے. جی خطب ہو گئے، ابدال ہو گئے، فلاں ہو گئے، چلاں ہو گئے، پھر وہ فرشتوں کے سر پکڑ کر کے خبر میں بھڑا رہے ہیں. جی یہ سب چیزیں کیا ہے؟ عقیدے کے بگاڑ کی چیزیں ہیں. یہ اللہ کے جو اسم ہے، اللہ کے جو اسماء ہیں، وہ اس کی صفات کے ساتھ مربوط اور وابستہ ہے، وہ اسی کو لائق ہے. کسی کو اس کے صفات میں آپ شریک نہیں کر سکتے ہیں، یہ بھی شرک ہے. اللہ کے اسم میں جو اس کی صفت ہے وہ صرف اس کے ساتھ خاص مربوط ہے، اس میں کسی اور کو لا کر کے رکھ دینا یہ بھی شرک ہے. تقدس والا صرف قدوس اللہ ہے. السلام و سلامتی دینے والا اللہ ہے. المؤمن امن دینے والا اللہ ہے. المہیمن سب کی نگہبانی کرنے والا صرف اللہ ہے. جی یہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے. جبار اللہ ہے. ستار اللہ کے ناموں میں سے نہیں ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، ستار اس کی اسموں میں نہیں آیا. اب یہاں پر وہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ علماء کی جو بحث ہے، جو تم ریکارڈ میں جو پرنٹ کر دیے 99 نام، اب اس میں ستار نام تو نہیں ہے. الستار نام اس میں نہیں ملے گا آپ کو. اور ستار کے معنی کیا ہے؟ جی عیوب چھپانے والا، عیبوں کو چھپانے والا. تو وہ اللہ ہی کے لیے خاص ہے، وہ اچھا نام ہے تو اللہ ہی کا نام ہے وہ. اس لیے ستار بولیں گے تو کیا بولیں گے؟ عبد الستار بولیں گے. لیکن ہے تو نہیں اللہ کے ناموں میں سے، لیکن آپ بول کیوں رہے پھر عبد الستار؟ کیونکہ ستار جو صفت ہے وہ اللہ کی ہے، عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والا، اسی لیے بول رہے ہیں. تو ایسی چند بحثیں جو ہے وہ علماء کی جو ہے وہ فٹ بیٹھتی ہے، اس پر اعتراض فٹ بیٹھتا ہے ان کا کہ آپ 99 پر اکتفا کیوں کریں، اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں. ہے سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ تو اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں اور اچھی صفاتیں، وہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے. اس کی صفتوں میں آپ کسی اور کو اس کا شریک مت ٹھہراؤ. اللہ باری ہے، مخلوق عبد الباری کہلائے گی، کسی کو آپ الباری نہیں کہہ سکتے ہو. خالق اللہ ہے، بندے کو عبد الخالق بولنا پڑے گا. اس نے کوئی چیز تخلیق نہیں کی، وہ خود تخلیق ہوا ہے. اس خلاق العلیم نے، اس خالق نے اس کی تخلیق کی ہے. تو اس لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جتنے اسماء و صفات آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان سب کو اللہ ہی کے لیے خاص کرنا یہ توحید ہے. یہ بھی توحید ہے. لوگوں کو معلومات نہیں ہے، بتایا نہیں جا رہا ہے، جس کی وجہ سے گمراہیاں پھیل رہی ہیں. ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کی صفت میں لا کر کے برابر کھڑے کر دے رہے ہیں، اس کے اسماء و حسنہ میں، اس کے صفات میں. اللہ البصیر ہے، آپ عبد البصیر ہو سکتے ہیں، آپ البصیر نہیں بن سکتے. اللہ السمیع ہے، آپ عبد السمیع بن سکتے ہیں، آپ سمیع نہیں بن سکتے. اگرچہ کہ آپ بولیں گے میں بھی تو دیکھ رہا ہوں، تو تمہارا دیکھنا اللہ کا دیکھنا ایک جیسا نہیں ہے. اگر آپ بول رہے ہیں کہ میں بھی سن رہا ہوں، تو تمہارا سننا اللہ کا سننا ایک جیسا نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ یہ بہت اہم چیزیں ہیں. اس میں یہ صوفیوں کا جو دین ہے، کچھ صوفی حضرات ہیں، بہت گول مول کر دیے ان ناموں کو، یہ عقیدے کو. اللہ کے صفات کے ساتھ بندوں کی صفت جوڑ جوڑ کر کے بیان کر دیے. دیکھو اللہ البصیر ہے تو بندہ بھی تو بصیر ہے، دیکھ رہا ہے. اللہ کے صفات بندوں میں بھی ہے. اور یہ کہہ کر کے آگے لگا دیے کہ اللہ اور بندہ کہیں جا کر کے ایک ہو جاتے ہیں.
وہ اس کی ریاضت کی بھٹی میں تپتا ہے، وہ بندہ ان کا سوچنا یہ ہے کہ بھکتی میں ڈوب جاتا ہے، بھکتی میں ڈوب کر کے خوب جو ہے زہد میں ریاضت میں ڈوب جاتا ہے، تو تپسیا کر کے وہ اوتار بن جاتا ہے. مطلب وہی ان کا جو بہت ہزاروں برس پہلے سے کانسیپٹ چلا آ رہا وہ صوفیوں کے پاس بھی ہے. ان کا فلسفہ بھی یہی ہے. جیسے رشیوں کا فلسفہ ہے ویسے ہی ان صوفیوں کا فلسفہ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بھکتی کی انتہا ہو جائے، تپسیا کی انتہا ہو جائے تو وہ خود پرماتما کا اوتار بن جاتا ہے، پرماتما اس میں اتر جاتا ہے. تو وہی صوفیوں کا کانسیپٹ ہے کہ آپ زہد اور تقوی کے ساتھ جب آپ اس کی ریاضت کی بھٹی میں تپتے ہیں، اور اس قدر تپتے کیا آپ کو معلوم نہیں ہے. صوفیوں کا اگر آپ کتابیں پڑھیں گے تو آپ کی عقلیں دنگ ہو جائیں گی. کوئی چمگادڑ کی طرح لٹکتا ہے جھاڑ کے اوپر، 40 سال لٹک رہے تھے جھاڑ پہ انہوں کنویں کے اوپر. ہاں ریاضت کیا ریاض کر رہے ہیں وہ عبادت کا. سمجھ رہے ہیں بات؟ تپسیا کر رہا مطلب اس کا سمجھ جائیے. جھاڑ پہ لٹک کے ہیں، کوئی ایک پاور پہ کھڑا ہوا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی تو اپنے جسم کے ٹکڑے کر لے رہا ہے. ان کے قصے کہانیاں بہت ہیں ان کے پاس. ایک توڑا وہاں، ایک ہاتھ وہاں پڑا تھا، ایک پیر وہاں پڑا تھا، اور ہر چیز میں سے آواز آ رہی انا الحق انا الحق انا الحق. پھر دیکھے تو جڑ گئے، پھر کھڑے ہو گئے. یہ بڑے کہانیاں ہیں ان کے پاس، یہ کہیں اور ہی نہیں ہے. یہ صوفیوں کے پاس بھی بہت سے کہانیاں ہیں. لوگ آپ بولیں گے یہ کہیں اور ہی ہے، سنجینی اٹھا کے لا لیے تھے ہتھیلی میں، تو یہاں بھی لاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہیں ہے خالی، سب جگہ ہے یہ قصے کہانیاں. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ سارا دین اینٹی نیچر ہے. اسلام بالکل نیچر کے عین مطابق تعلیم دیتا ہے. جتنے ما فوق الاسباب صفات حمیدہ ہے وہ صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے. ما فوق الاسباب جو صفات اپنا کام کرتی ہیں وہ صرف اللہ کی صفات ہے. باقی ہماری صفتیں پوری کی پوری اسباب کے تھرو کام کرتی ہے، اسباب کے تحت کام کرتی ہے، اور وہ اللہ کی عطا کردہ ہے، وہ پرماتما کی دی ہوئی ہے. کائنات کے سنسار کے رچائتا کی دی ہوئی صفات ہے اس کے بندوں میں، اس کی مخلوق میں. بندوں کا نظام چلے اس لیے اس نے وہ صفتیں دی. تمہاری زندگی چلے تو تم کو آنکھوں کو دیکھنے کی ضرورت تھی، تمہاری آنکھیں دی. تمہاری آنکھوں کی حدیں ہیں، دیوار کے اس پار تمہاری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی. تمہاری آنکھوں کی حد بندیاں ہیں، محدود بصارت ہے. اس کی بصارت بیک وقت ساری کائنات کو دیکھتی ہے، بیک وقت ایک ہی لمحے میں. صرف زمین کو ایک لمحے میں دیکھ رہی ہو تو دوسرے چاند کو دیکھنے کے لیے دوسرا لمحہ لگے گا اس کے لیے. ایسا نہیں ہے اس کا معاملہ. البصیرو کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ اب اس وقت اگر وہ زمین کو دیکھ رہا ہو تو چاند اوجھل ہے اس کی نگاہ سے، پھر چاند کو دیکھے گا تو زمین اوجھل ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے اس کا معاملہ. سمجھ رہے بات کو میں کیا بول رہا ہوں؟ آپ کا جیسے میرا معاملہ ہے، اس وقت ٹیبل کو دیکھوں گا تو دیوار نہیں دکھ رہی ہے مجھے، جب دیوار دیکھوں گا ٹیبل نہیں دکھ رہا ہے مجھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ ہماری مخلوق کی بصارت کا حال ہے. ہم بیک وقت کسی چیز کو جمع کر کے نہیں دیکھ سکتے. نظر پھیریں گے تو ادھر کا نہیں دکھے گا. رب کی بصارت ایسی نہیں جیسے ہماری ہے. وہ بیک وقت ایک ہی لمحے میں پورے سنسار کو دیکھتا ہے، پورے سنسار کو، ہول یونیورس کو ایک ہی لمحے میں، ایک ہی پل میں دیکھتا ہے. اس کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ نگاہ ادھر ڈالے تو وہاں کا دکھائی نہیں دے رہا. اس کا ایسا معاملہ نہیں ہے. وہ بیک وقت دیکھ رہا ہے سارے سنسار کو. اس کی بصارت وہ ہے، وہ البصیر اس معاملے میں ہے. آپ کا ہمارا معاملہ ایسا نہیں ہے. ہماری سماعت کا، میری بات ابھی سن رہے ہیں اور میرے بات میں بات ملا کر کے دو چار آدمی بولیں گے تو آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، کچھ سنائی نہیں دے گا آپ کو. آپ کو ایک آواز سن سکیں گے، کوئی ایک بات کو سمجھ پائیں گے. سنیں گے بھی تو سمجھ نہیں پائیں گے، ایک ہی بات سمجھ پائیں گے، دو چار بات سمجھ پائیں گے، ہزاروں بات نہیں سمجھ پاتے بیک وقت. آپ وہ سارا سنسار اگر اپنے اپنے مطالبے کر رہا ہو بیک وقت ایک ہی سیکنڈ میں، تو وہ ایک ہی سیکنڈ میں پوری مخلوق کے جتنے مطالبے ہیں وہ سب کو سنتا سمجھتا اور دیتا ہے. اس کی سماعت کا یہ حال ہے. آپ اس کی سماعت کے برابر کبھی نہیں ہو سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے. آپ بیک وقت سارا سنسار اس کو پکارے
اور اپنے اپنے الگ الگ مطالبے اس سے بیک وقت کر رہا ہو، تو بیک وقت ہر ایک پورے سنسار کے ہر ایک الگ الگ مختلف مطالبوں کو نہ صرف سنتا ہے بلکہ ہر ایک کو سمجھتا ہے اور عطا کرنے پر قادر اسی وقت دیتا بھی ہے، اسی وقت عطا بھی کرتا اور بانٹ بھی دیتا ہے. یہ اس کی سماعت ہے. تو آپ اس کے برابر ہی سوچ بھی نہیں سکتے. کسی مخلوق کے لیے اگر آپ وہ صفت بیان کر رہے ہیں اللہ جیسی صفت، آپ غداری کر رہے ہیں. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے وہ معبود جس کو آپ معبود بنا کے بیٹھ گئے ہیں وہ یہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور کسی قبر میں پڑے ہوئے ہیں کسی گنبد کے نیچے، اور آپ المدد کہہ کر کے یہاں سے ان کو پکار رہے ہو تو وہ آپ کی پکار سن رہے ہیں. آپ کا یہ عقیدہ ہے. تو آپ کا یہی عقیدہ اللہ کی صفت میں اس حضرت کو شریک کرنے کے مترادف ہے. یہ اللہ کی صفت ہے، وہ کہیں سے بھی پورے سنسار میں سنتا ہے، کوئی اور نہیں سن سکتا. حضرت سو گئے نہیں سن سکتے، حضرت اگر نیند لگ گئی تو نیند میں نہیں سن سکتے. کان تو چل رہے ہیں لیکن کچھ جواب نہیں ان کے پاس. اور آپ ان کے انتقال کر جانے کے بعد، وہ عالم برزخ میں ان کی شفٹنگ ہو جانے کے بعد، زمین کے نیچے بیچاروں کو آپ لے جا کر کے برگے لگا کے تدفین کر دیے ہیں. وہ برزخ میں چلے گئی ان کی روح، عالم دنیا سے تعلق ختم ہو چکا ہے، عالم برزخ میں ہے، اور کئی ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھ کر کے آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ آپ کو سن رہے ہیں. تو آپ اللہ بنا دیے، اللہ کی صفات لا کر کے رکھ دیے. تو یہ عقیدہ سب سے اہم ہے سمجھنے کا، جو اہل سنت کو رسول اللہ نے سکھایا. آپ اس کے خلاف کر رہے ہیں. اللہ کے اسماء اور حسنا وہ یہی ہے. فادعوہ بہا، جو اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کو اللہ کے ناموں کا حوالہ دے دے کر کے پکارو، وہ سنتا ہے. بعض ایسے اسم اللہ کے اسموں میں سے ایسے اسما بھی ہے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خاص قرار دیا، بہت خاص، کہ ان ناموں کے ذریعے سے اگر پکارا جائے تو دعائیں کو اللہ رد بھی نہیں کرتا. جی، یا حی یا قیوم کہہ کر کے پکارو تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری دعائیں اللہ رد نہیں کرتا، قبول کرتا ہے. ایسی بہت سارے نام اور ہیں. یا احد الصمد کہہ کر کے پکارو تو تمہاری دعائیں رد نہیں ہوتی. تو اللہ رب العالمین ہی کو پکارنے کا حکم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور اسماء و حسنا کا ذکر کر کے فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ ہی کے ہیں اچھے اچھے نام، اس کو اللہ کو اس کے ناموں کے ذریعے، ناموں کے واسطے سے طلب کرو تو وہ تمہاری بگڑیاں بناتا ہے، تمہاری پکاریں سنتا ہے. اور اس کے اسم میں، اس کی صفات میں کسی اور کو شریک کرنے کا حق آپ کو نہیں ہے. اگر کرتے ہیں تو یہی آپ کی غداری ہے، یہی شرک ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی یاد رکھنے کی چیزیں ہیں توحید کے ضمن میں. گزشتہ کے جو سب دروس ہو چکے تھے، تو اب اسماء و حسنہ کے بارے میں بتانا تھا تو میں نے آپ کو بتا دیا. اب ایمان باللہ میں یہ باتیں آپ کے سمجھ میں آ گئی. اس میں ایک اور بات بھی جوڑ لیجئے، توحید کے ساتھ تقدیر پر ایمان بھی ضروری ہے. تقدیر پر ایمان کیا ہے؟ رسول اللہ نے ہم لوگوں کو سکھایا، جو ہم اس کا اعتراف کرتے ہوئے، اقرار کرتے ہوئے زبان سے ادا بھی کرتے ہیں ایمانیات میں. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. جی، اس کے بعد کہتے ہیں والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی. اس کے بعد کہتے ہیں وبعث بعد الموت. تو یہ تو ہمارا ایمان ہے، ایمانیات ہے ہمارے. تو یہ تقدیر کا معاملہ ہے کہ جو اللہ نے لکھا ہے، تقدیر. تو صحیح حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے مخلوق میں قلم کو پیدا کیا. یہ حدیث صحیح ہے، بخاری میں بھی ہے، صحیح حدیث ہے، مستند ہے حدیث.
اور مفسرین نے بھی سورہ نون کی تفسیر میں اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے. سورہ قلم جس کا نام ہے، 29ویں پارے میں سورہ قلم ہے. تو اس کے ابتدا میں نون والقلم والی جو صورت ہے شروعات ہوتی ہے، تو اس کی تفسیر میں مفسرین ان احادیث کو بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ، کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور قلم کو حکم دیا لکھ دے. تو قلم عرض کرنے لگی باری تعالیٰ کیا لکھوں؟ تو رب العالمین نے قلم کو ارشاد فرمایا جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوگا سب لکھ دے. تو رسول اللہ فرمائیں کہ قلم نے پھر ہر چیز درج کر دی، ایک کتاب میں، ایک رجسٹر میں. اسی کتاب کا نام ہے لوح محفوظ، کتاب مکنون، چھپی ہوئی کتاب. اسی کو لوح محفوظ اللہ نے کہا ہے. وہی ہے دفتر اللہ تعالیٰ کا، جو عرش کے پاس اللہ تعالیٰ کے یہاں دفتر ہے، وہ لوح محفوظ ہے. اس میں قلم نے ہر چیز لکھ دی. تو رسول اللہ فرمائے کہ سیاہی ختم ہو گئی، قلم اٹھا لی گئی. یہ حدیث شریف میں رسول اللہ کا فرمان ہے، سیاہی ختم ہو گئی، قلم اٹھا لی گئی. اب کائنات میں وہی ہوگا جو وہاں لکھ دیا گیا اس دفتر میں، جو اس دفتر میں لکھ دیا گیا ہے وہی ہوگا. وہی ہے تقدیر. اور رسول اللہ نے یہ بات فرمائی کہ مخلوق کے پیدا کرنے سے، یہ بھی صحیح حدیث ہے، اللہ مخلوق کے پیدا کرنے سے 50,000 برس پہلے سب مخلوقات کی تقدیروں کو لکھ دیا تھا. تقدیر کے ضمن میں بہت سی قرآنی آیات بھی ہیں اور بہت ساری احادیث بھی ہیں. سورہ حدید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں سورۃ الحدید میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز ایک کتاب میں بہت پہلے ہی درج کر دی ہے. ما اصابت من مصیبت، کوئی مصیبت تم پر نہیں آتی ہے مگر وہ کتابت کی ہوئی ہے بہت پہلے سے. سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ کی یہ خبر موجود ہے، ابتدائی میں ہے، شروعات میں سورۃ الحدید کے. جو مصیبت تمہارے جانوں میں آتی ہے اور زمین میں آتی ہے، وہ جو تمہارے جانوں میں آ رہی ہو مصیبت، یا زمین میں کوئی مصیبت آ رہی ہو، کائنات میں کوئی مصیبت آ رہی ہو، کوئی چیز بھی ہو رہی ہو، تو وہ ایسا نہیں ہے کہ اچانک ہو گئی. اچانک کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ فرما رہے ہیں قرآن مقدس سورۃ الحدید میں، اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ بہت پہلے سے کتاب میں درج ہے، بہت پہلے سے. وہی بات کی خبر ہے جو رسول اللہ سنا رہے ہیں کہ 50,000 برس پہلے ہی اللہ نے ساری خلقت پیدا کرنے سے پہلے ہی تقدیریں لکھ دی ہے. وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے. وجہ یہی تھی، ایک صحابی جس کا گھوڑا کچھ اس کے پیر دھس گئے یا کچھ ٹھوکر لگ گئی، گر گیا، تو اس نے کچھ اس طرح کہا تھا کہ کاش ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا. مجھے وہ پوری روایت اب اس وقت یاد نہیں آ رہی ہے اس صحابی کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹتے ہوئے کہا تھا ایسا مت کہا کرو کہ یہ میں کرتا یا یہ احتیاط کرتا تو یہ نہیں ہوتا تھا. یہ ساری باتیں آپ کی زبان سے اب مت کہا کرو. یہ بھی توحید کے خلاف ہے، تقدیر کے خلاف ہے، تقدیر پر ایمان کے خلاف ہے. جو ہم لوگ عموماً بولتے ہیں نا، ارے ایسا کرتا تو ایسا نہیں ہوتا تھا یار، یہ کر لیتے تو یہ کام نہیں ہوتا تھا یار. یہ جو باتیں ہماری یہ بکواسیں ہیں، یہ توحید کے خلاف ہے، تقدیر کے اوپر ایمان کے خلاف ہے. رسول اللہ نے سختی سے منع کر کے کہا، بلکہ تم یہ کہو کہ اللہ نے جو چاہا وہی ہوا. قدر ما شاء، اللہ قدر، اللہ نے جو تقدیر کی ہے اور جو اس نے چاہا بس وہی ہوا ہے. تو آپ کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا، یا یہ کر دیتے تو یہ نہیں ہوتا تھا، ایسا کر لینا تھا تو ایسا نہیں ہوتا تھا. یہ ساری باتیں آپ کے کفریہ باتیں ہو جاتی ہیں. تو اس سے احتیاط کرنا. یہ توحید کے ضمن میں کچھ باتیں ہیں جو اہم نکات ہیں، میں آپ کو آج بتا رہا ہوں تاکہ وہ جو اہم بنیادی باتیں میں نے آپ کو بتا دی ایمان باللہ کی، تو اب یہ بھی چند باتیں ہیں جو ذہن نشین رہے آپ کے
جو ہمارے روزمرہ کی زندگی میں ہونے والی ہماری سی غلطیاں ہوتی ہیں تو ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں ہم بھی، اٹھ پٹان باتیں کرتے رہتے ہیں، تو وہاں پر بھی ہمارا احتیاط کیسے ہو وہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اللہ ہی طے کر کے رکھ دیے ہے، جس کا علم ہم لوگوں کو نہیں ہے. اس لیے اس بات پر یقین رکھنا کہ جو ہوا وہ ہماری تقدیر میں تھا، وہ ہو چکا. اس میں ایک اہم بات بھی ہے، پھر ایک یاد رکھ لیجئے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں، گناہ کرتے وقت کہتے ہیں کہ ہماری تقدیر میں لکھا تھا اس لیے ہم کر رہے ہیں. غلطی کرتے وقت یہ اعادہ کر کے کرتے ہیں، معلوم ہے وہ غلطی کر رہا ہے لیکن پھر کہتا ہے میری تقدیر میں نہیں ہوتا تو میں نہیں کرتا. یہ حماقت ہے، یہ بھی گمراہی ہے. تجھے بتایا کس نے تیری تقدیر میں یہ لکھا ہے جو تو اس کو عمدن کر رہا ہے؟ اگر کوئی آدمی یہ کام کرتے ہوئے یہ سوچ کے کر رہا ہے کہ کرنا تو مجھے ہے اور بعد میں یہ بول رہا ہے کہ میری تقدیر میں تھا اس لیے میں کرا، تو تو نے اپنے اختیار سے وہ کام کیا اور تو اس کو نام دے رہا ہے تیری تقدیر کا، تو تو اپنے اختیار کو تقدیر کا نام کیسے دے سکتا ہے؟ جہاں تیرا اختیار ہے کرنے اور نہیں کرنے کا، فیصلہ کرنے کا، تجھے اللہ نے اختیار دیا اور اچھے اور برے کی تمیز دی. فار ایگزامپل، مثال کی طور پر، جیسے غالب کے بارے میں مشہور ہے کہ غالب، مرزا غالب، اس کے بارے میں ایک بات مشہور ہے. اب اس نے کہی ہے نہیں کہی مجھے نہیں معلوم، لیکن مشہور ہے اس کے بارے میں کہ وہ شراب پیتے وقت یہ کہتا تھا کہ تیرے تقدیر میں لکھی تھی غالب ورنہ تو نہ پیتا شراب. یہ لوگ کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ وہ اس طرح بولتا تھا. مجھے نہیں معلوم بولتا تھا نہیں بولتا تھا، لیکن چاہے غالب ہی کیوں ہو، اگر کوئی اور آدمی بھی یہ کام کر رہا ہو، کوئی شراب پی رہا ہو اور پیتے پیتے وہ یہ بولے کہ میں تو اس لیے پی رہا ہوں کہ میری تقدیر میں شراب لکھی ہوئی ہے، تو شراب کے پینے کا نقصان تجھے معلوم ہے اور وہ پینا غلط ہے، صحیح ہے، اس کا احساس تیرے دماغ میں اللہ نے رکھ دیا ہے، تیرے دل میں وہ بات رکھ دی ہے، اچھے اور برے کی تمیز تیرے فطرت میں رکھ دی ہے. تجھے معلوم ہے شراب پینا اچھا ہے یا برا ہے، تجھے معلوم ہے برا ہے، پھر تو اپنے اختیار کو عمل میں لایا، روب عمل لایا، اور تو ایک برا فیصلہ کیا، اور اس کو نام تقدیر کا دینے کا تجھے حق کس نے دیا؟ تجھے بتایا کس نے تیری تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا؟ تو تقدیر کا علم کسی کے پاس نہیں ہے، وہ صرف اللہ کے پاس ہے. تو آپ کو عمل کے وقت آپ کی جو آزادی ہے، جو اللہ نے آپ کو جو اختیار دیا ہے عمل کا فیصلہ کرنے کی، اچھے اور برے عمل کو چوز کرنے کی، جو آپ کو اللہ نے اتھارٹی دی ہے، آپ اس کو اختیار میں لے کے آتے ہیں اپنے، تو وہاں آپ تقدیر کا نام نہیں دیکھ سکتے. آپ اچھا کام کرنے کی نیت رکھیں، ارادہ رکھیں، اللہ کو راضی کرنے والا کام ہی مجھے کرنا ہے، اور اس کے بعد اس کام کے ذریعے سے آپ کو کوئی نقصان پہنچ گیا، آپ کو معلوم ہی نہیں تھا، آپ اچھا سمجھ کے ہی کر رہے تھے، اچھے ارادے سے، اچھی نیت سے کر رہے تھے، لیکن کوئی نقصان آپ کو ہو گیا اس کے ذریعے، تو یہ آپ کی تقدیر تھی جس کا علم آپ کو نہیں تھا. وہ نقصان آپ کو تقدیر میں لکھا تھا، جو آپ کو پہنچنا تھا وہ پہنچ گیا. یہ ہے آپ کا ایمان، اس پر یقین رکھنا. فیصلہ کن بات اس سے پہلے آپ نہیں کر سکتے کہ میری تقدیر میں یہ لکھا تھا، ہونے کے بعد آپ کو ایمان رکھنا ہے. ہاں مجھے نہیں معلوم تھا لیکن تقدیر یہی تھی، تبھی تو ہوا ہے، تبھی تو ایسا ہوا، تقدیر میں تھا اسی لیے ہوا ہے. یہ ہے ایمان. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ یہ چند وضاحتیں کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ اٹھ پٹان حرکتیں ہوتی ہیں. کرتا خود ہے اور نام تقدیر کو دیتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بے شمار لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، عرب کے مشرکان عرب بھی یہی کرتے تھے. اگر اللہ نہیں چاہتا تو ہم لوگ شرک ہی نہیں کرتے تھے، کھلم کھلا رسول اللہ کو بولتے تھے. اگر اللہ نہیں چاہتا تو ہم لوگ یہ دیویاں بناتے نہیں تھے، ان دیویوں کو پوجتے نہیں تھے. اللہ ہی چاہتا اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں. کب اللہ نے ان کو کہا تھا کہ تمہاری تقدیر میں یہ ہے؟ میں نے یہ بتایا تم کو. یہ کون سی دلیل پہلے سے چلی آ رہی تھی؟ کچھ بھی نہیں، من گھڑت باتیں. بہت سارے گناہگار آج یہ بات کرتے ہیں، گناہ کھل کے خود کرتے ہیں اور نام تقدیر کا لگاتے ہیں. ارے بھائی ہمارے مقدر میں تھا بول کے ہوا، مقدر میں تھا، یہ ہوا، یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے نہیں ہے وہ اللہ خوب جانتا ہے اس کو. آپ نے اپنے اختیار کو جو روب عمل لایا اس کے عوض میں آپ کی پھوٹے گی. آپ کو اچھے اور برے کی تمیز دی گئی تھی،
اور آپ نے برے چیز کو پسند کیا، غلطی کی طرف راغب ہوئے، غلط چیز کو آپ نے اڈاپٹ کیا ہے اپنی مرضی سے، تو آپ کو اس کی سزا ملے گی. یہ ہے. پھر یہ کہ آپ کی تقدیر میں وہ تھا اسی لیے آپ کریں، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے. وہ تقدیر میں آپ کی پھٹنا بھی تھا لکھی ہوئی، تو پھٹ رہی ہے. لیکن آپ قصوروار ہیں، آپ کو اختیار دیے تھے اللہ تعالیٰ اچھے اور برے کا. یہ ہے. اب آپ بولیں گے یہ پھر تقدیر میں ہی تھا اور وہ ہوا. آپ بول رہے ہیں، میں بول رہا ہوں تقدیر میں تو تھا اس کے، اس لیے ہوا. اور ایک طرف اختیار بھی ہے. تو تقدیر کا ایک ایسا گہرا مسئلہ ہے جس میں گمراہ فرقے تک وجود میں آ گئے تھے. اسی لیے تقدیر کا جو مسئلہ ہے وہ بہت حساس ہے، بہت حساس مسئلہ ہے تقدیر کا. بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے اس میں. جبریہ اور قدریہ، یہ دو فرقے تقدیر کی وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں. تقدیر کے اوپر ایمان کی عقیدے کی وجہ سے عقیدے میں غلطیاں پائی گئی دونوں کے، دونوں گمراہ ہو گئے، غلط راہ پہ نکل گئے. ایک کا عقیدہ یہ تھا، قدریہ کہتے تھے کہ کوئی اختیار ہم کو ہے ہی نہیں، ہم تو تقدیر کے ہاتھوں بالکل مجبور ترین لوگ ہیں، ہم تو تقدیر کے ہاتھوں مجبور، ساری مخلوق مجبور ہے. ان کا یہ عقیدہ تھا، تقدیر کے ہاتھوں مجبور ہے، جو تقدیر میں وہی ہوگا، ہم کچھ بھی کرتے ہیں وہ تقدیر میں ہے. اب وہ سب کچھ کرتے تھے اس گمان کے ساتھ کہ ہمارے تقدیر میں ہی ہے. تو دوسرا یہ تھا جبریہ، وہ یہ کہتے تھے کہ تقدیر کچھ نہیں ہوتی ہے، سب تمہارے ہاتھوں کی تدبیریں ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ سب تمہارے ہاتھوں کی تدبیریں ہیں، تقدیر کچھ نہیں ہوتی ہے. تقدیر کا نام کمزور لوگ لیتے ہیں، ان کا یہ سوچنا تھا. آپ کو خود بنانا ہے اپنی تقدیر اپنے ہاتھوں سے، آپ کو خود عمل کرنا ہے، پریکٹس کرنی ہے. تقدیر کچھ نہیں ہوتی. وہ بھی گمراہ ہے، یہ بھی گمراہ ہے. عقیدہ ان دونوں کے بیچ میں ہے اہل سنت کا. اور میں تھوڑا سا اس کو پھر کلیریفیکیشن بھی آپ کو دے دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ انسان کو جہاں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، جنات ہو یا انسان ہو، اس کی تقدیر بہت پہلے ہی لکھ دی. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی آپ کو میں نے سنایا، 50,000 برس پہلے تقدیر لکھ دی ہے، ہر ایک کی لکھ دی. بہت ساری احادیث ہیں جن کا مجموعہ آپ کو جمع کر کے ایک ایک بات پر غور کرنا پڑتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے جب روحوں کو نکالا تو اصحاب یمین اور اصحاب شمال میں بانٹ دیا. سیدھے طرف جمع کر دیا کچھ روحوں کو اور بائیں طرف جمع کر دیا عرش کے کچھ روحوں کو. اب وہ سیدھے اور بائیں، وہ کس چیز کے سیدھے اور بائیں ہیں، وہ متشابہات میں سے، اس کے پیچھے دوڑانے کی ضرورت نہیں، عقل کے گھوڑے. اللہ کے عرش کے اور کرسی کے سیدھا جانب، وہ آپ کے پڑھے اس طرح کی باتیں کرنا نہیں، ہم کو ضرورت نہیں ہے کرنے کی. کیا سیدھا جانب ہے اور کیا بائیں جانب، وہ اللہ خوب جانتا ہے. وہ جانب کیا ہے سیدھے اور بائیں، وہ اللہ ہی خوب جانتا ہے. لیکن اصحاب الیمین سے مراد جنت والے ہیں، اصحاب شمال سے مراد جہنم والے ہیں. یہ دو گروہ کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی چھانٹ دیا تھا، پہلے ہی ان کی تقسیم کر دی تھی. لیکن کسی کو یہ نہیں معلوم ہے جب دنیا میں پیدا ہو رہا ہے کہ اس کو کدھر رکھا گیا تھا. کسی کو نہیں معلوم. کسی کو معلوم ہے؟ کوئی پیدا ہونے والے کو نہیں معلوم ہے کہ اس کو اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے دونوں کو الگ الگ چھانٹا تھا، سیدھے اور بائیں جانب کر دیا تھا، کسی کو یہ نہیں معلوم کہ میں اس وقت سیدھے جانب والوں میں تھا یا بائیں جانب والوں میں تھا. کسی کو نہیں معلوم. تو آپ کیسے فیصلہ کریں گے میں کدھر تھا، میں کدھر ہوں؟ تو ان حدیث سے خبریں مل رہی ہے، تو یہ کیا ثابت کر رہی ہے؟ یہ ساری حدیث، یہ احادیث کس بات کو ثابت کرتی ہے؟ یہاں پر تھوڑا سا آپ کو ڈیپتھ میں جانا پڑے گا، تھوڑی گہرائی میں جانا پڑے گا. اللہ نے تقدیر لکھ دی 50,000 برس پہلے، نیک اور بد کو چھاڑ دیا، یہ بھی طے ہے. کتاب میں سب کچھ لکھا گیا، وہی ہوگا جو لکھا ہوا ہے، یہ بھی طے ہے. تو یہ سب چیزیں کس طرف اشارہ کر رہی ہے؟ پھر ایک بخاری میں ایک بہت عظیم حدیث ہے،
کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ جب ماں کے پیٹ میں 4 مہینے 10 دن کاٹ لیتا ہے شروع ہو کر کے، حمل ٹھہرتا ہے عورت کا، اور 4 مہینے 10 دن کا جب بچہ اس کے ماں کے پیٹ میں ہو کے حرکت کرنے لگ جاتا ہے تو ایک فرشتہ اترتا ہے، صحیح بخاری میں ہے، اور فرشتہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح لا کر کے پھونکتا ہے اور اس کی تقدیر لکھی جاتی ہے اس وقت۔ کیا مطلب ہے تقدیر لکھی جاتی ہے؟ اس کی تقدیر تو 50,000 برس پہلے لکھی ہوئی ہے، اسی وقت چھاڑ دیے گئے تھے سیدھے ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے، نیک اور بد چھاڑ دیے گئے تھے، تو اب یہاں کیا لکھا جا رہا ہے؟ پھر یہ ماں کے پیٹ میں اب کیا لکھا جا رہا ہے؟ اب وہی لکھا جا رہا ہے جو 50,000 برس پہلے وہاں کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو 50,000 ایئرز بیفور جو اللہ تعالیٰ درج کر دیے تھے، وہی جو کتاب میں ریکارڈڈ ہے وہی اب یہ فرشتہ لے کر کے آ رہا ہے اسی کتاب میں سے، اور اللہ کو معلوم ہے یہ کس طرف تھا اس وقت، اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم یہ کس طرف کھڑا کیا گیا تھا، سیدھے طرف کھڑا کیا گیا تھا یا بائیں طرف کھڑا کیا گیا، یہ کسی کو نہیں معلوم ہے، اللہ ہی کو معلوم ہے۔ وہ جو اندراج وہاں ہے وہی رجسٹر میں سے یہ لے کے آتا ہے فرشتہ اور لکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور لکھتا کیا کیا ہے پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات فرمائیں جو بخاری میں ہے۔ یہ کہاں پیدا ہوگا، یہ کہاں مرے گا، اس کا رزق کتنا ہے، کتنا کیا کمائے گا، کیسے کھائے گا، کیا کیا کرے گا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ نیک ہوگا یا بد ہوگا، یہ بھی مطلب وہاں طے ہے، نیکوں کی جماعت میں سے تھا ادھر یا بدوں کی جماعت میں سے تھا ادھر، وہ اللہ کو معلوم ہے، وہی لکھا جاتا ہے نیک ہوگا یا بد ہوگا، یہ لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ بخاری میں آپ کو رپورٹنگ کی جا رہی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتا رہے ہیں، مخلوق کو لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس حدیث کو اگر آپ غور سے پڑھیں گے، بہت ڈرانے والی اور جھنجھوڑنے والی بھی حدیث ہو، جب وہ لکھ دیا جاتا ہے ماں کے پیٹ میں ہی، وہ پیدا ہوتا ہے، اپنا کام کرتا ہے، پریکٹس کرتا ہے اپنی جو اس کو کرنا ہے کرتا ہے وہ۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی پوری زندگی نیکوکاروں جیسے کام کرتا ہے، دنیا والے نیک سمجھتے ہیں، نیک بنتا ہے، نیک کام کرتا ہے، بہت اچھے اچھے کام انجام دیتا ہے، یہاں تک کہ جنت کے اور اس کے درمیان بہت کم فاصلہ رہ جاتا ہے۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں بہت تھوڑا فاصلہ جنت کے اس کے بیچ میں بچ جاتا ہے، وہ مرے گا تو جنت میں جائے گا ایسا معلوم ہوتا ہے لوگوں کو، لیکن پھر وہ تقدیر کا لکھا اس پر غالب آ جاتا ہے، وہ اچانک بدترین جیسے کام کرنے شروع کر دیتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، کفر کرتا ہے، اور پھر وہ جہنم میں داخل ہو کے رہ جاتا ہے۔ اس کے برخلاف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک آدمی پوری زندگی جہنمیوں کے جیسے کام کرتا ہے، بدترین کام انجام دیتا ہے زمین کی پشت پر، لوگ اس کو جہنمی سمجھتے ہیں، برے برے کام کرتا ہے، یہاں تک کہ جہنم کے اس کے درمیان بہت کم فاصلہ رہ جاتا ہے، مرے گا جہنم میں جائے گا لوگ سمجھتے ہیں، مگر پھر اس کے تقدیر کا لکھا اس پر غالب آتا ہے، وہ اچانک تائب ہوتا ہے، گڑگڑاتا ہے، استغفار کرتا ہے، روتا ہے، رب کو منوا لیتا ہے، جنتیوں کے جیسے کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث سننے کے بعد صحابہ اکرام بہت ڈر گئے تھے، اور ڈرنے کی بات ہے، صحابہ اکرام رسول اللہ سے پوچھ رہے ہیں اب سب پہلے ہی طے ہو گیا ہے اور وہی ہو رہا ہے جو ہونا ہے، تو پھر ہم اب نیکی کرو یا بدی کرو، بچ کیا جاتا ہمارے لیے، ہمارا کیا اختیار بچ جاتا ہے؟ تب رسول اللہ نے کیا کہا، اس سے بھی بہت گمراہ ہو گئے میرے بھائی، اسی سے تو وہ مجبوری نکال لیے، ہم تو مجبور ہیں، ہم کیا کریں گے، ہم تو بے بس ہیں، یہ نکالا گیا عقیدہ، اسی سے نکالا گیا۔ تو کہا پھر ہم تو بے بس ہیں، ہمارا کیا ہے؟ تب رسول اللہ نے کہا تم کو جو اختیار دیا ہے نا، تم کو جو اختیار دیا ہے، باس پرسوں سے اختیار کی ہوگی، تم کو جو اختیار دیا عمل کا، وہ اختیار ہے، عمل کرو، تم اپنا عمل کرو۔ صحابہ سے کہا تم اپنا عمل کرو، کیونکہ عمل کا تم کو اختیار دیا اللہ نے، تم عمل کرو اپنا۔ اس کے بعد اٹھتے اٹھتے جو رسول اللہ نے آخر میں ایک بات کہی ہے، پھر جھنجھوڑنے والی ہے وہ،
پھر کیا کہتے ہیں جانتے رسول اللہ؟ یہ بات بولنے کے بعد تم کو اختیار دیا، تم عمل کرو. اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ مگر تم کرو گے وہی جو اس نے طے کیا ہے، جو لکھا ہے وہاں. پھر تم کرو گے وہی جو تمہاری تقدیر میں لکھا ہے. پھر یہ بات بول دیا آخر میں. مطلب کیا ہے؟ پھر گھوم پھر کے بات کہاں آ گئی؟ پھر تقدیر پر آ گئی. پھر کرو گے تم وہی جو وہاں لکھا ہے تمہارے لیے. لیکن معلوم کسی کو نہیں ہے، یہ یاد رکھ لو. کسی کو نہیں معلوم ہے پیدا ہونے والے کو کہ میں کس طرف تھا اور کیا لکھا ہوا ہے. تو اب کیا کریں گے جب معلوم آپ کو نہیں ہے؟ تو آپ اور میں کیا کریں گے بتائیے؟ ہم کو کیا کرنا ہے؟ جو اختیار دیا گیا ہے اس پر عمل کرنا ہے. معلوم ہم کو نہیں ہم کس طرف جائیں گے، تو کیا کریں گے؟ تو کیا کریں گے؟ اب سوال یہ ہے کہ ہم کو تو معلوم نہیں ہے، ہم تو عمل کرنے کے مکلف ہیں اور عمل کریں گے. عمل کی آزادی اس نے دی ہے اور اس نے خود قرآن میں کہا ہے ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے اس کو دو راستوں کی ہدایت کر دی. ہم نے جب پیدا کیا آدم کو، انسان کو اور جنات کو، تو ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کو دونوں راستوں کی توفیق دے دی، دونوں راستوں کی ہدایت دے دی، رہبری کر دی. اس کی دو راستے بتا دیے نا، اما شاکرن و اما کفورا. چاہے شکر کر چاہے کفر کر، تجھے اختیار ہے، آزادی ہے. ہم تو دے دی آزادی. تو اب کیا کرے گا آدم کا بیٹا یا جنات کا بیٹا؟ عمل کرے گا. جو اس کو اختیار دیا وہ عمل کرے گا. اب وہ عمل میں ہے اصل راز چھپا ہوا. اس کے عمل میں ایک راز چھپا ہوا ہے. یہ کچھ بہت ڈیپتھ کے باتیں بتا رہا ہوں تقدیر کے، میں آپ کو اچھے طریقے سے نوٹ رکھنا. اب اس کے عمل میں وہ راز چھپا ہوا ہے اور اس پر ایک حدیث بھی ہے رسول اللہ کی. رسول اللہ کی ایک حدیث بھی ہے. کیا ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں تقدیر کو بدلنے والی شے کیا ہے؟ سب کو یاد ہوگا، حدیث سنے ہوں گے کئی مرتبہ. تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدلتی سوائے دعا کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے تقدیر کو کچھ نہیں بدلتا لیکن دعا. اب دیکھیے بندے کی دعا تقدیر میں کیا ہے؟ اس کو تبدیل کرتی ہے. مطلب کیا اس کا؟ دعا کرنا کیا ہے بندے کا؟ اختیار میں سے ہے نا، اس کے عمل کرنے میں سے ایک عمل ہے اس کا. اس کو جو عمل کی اللہ نے آزادی دی ہے، ان اعمال میں سے ایک اہم ترین عمل اس کا کیا ہے؟ پورے عبادت کا مغز کس کو قرار دی ہے؟ اب ذرا دعا کی اہمیت سمجھو. کیا چیز ہے دعا؟ دعا کیا چیز ہے؟ وہ یہاں سے کھلتی ہے بات. ایک تو رسول اللہ کا یہ فرمان سمجھ لو کہ تقدیر کو کچھ نہیں بدلتا لیکن دعا. اور پھر دعا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ الدعاء مخ العبادہ. دعا پورے بندگی کا مغز ہے. مغز. اللہ نے بندوں کو کیوں پیدا کیا؟ جنات اور انسانوں کو. جن اور انس کو اللہ نے پیدا کرنے کا مقصد کیا بیان کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی. میں نے نہیں پیدا کیا جنات و انسانوں کو مگر میری عبادت کے لیے پیدا کیا. یہ سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 ہے. تو اب معلوم ہو گیا پورے جنات اور انسان کو پیدا کرنے کا مقصد عبادت ہے. اور رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب جنات اور انسان عبادت کر رہے ہیں اور عبادت کی پوری تہ کو پہنچ رہے ہیں، اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے، اپنے عمل کو روب عمل لاتے ہوئے پورے گہرائی تک پہنچ رہے ہیں عبادت کی، اور اس کا مغز کیا ہے جو استعمال کر رہے ہیں عبادت کر کے؟ پوری عبادت کا لب لباب اللہ سے کیا مانگ رہے ہو؟ اپنی بندگی کی بھی کیا مانگ رہے ہیں؟ پوری بندگی اور پوری غلامی کا صلہ کیا مانگ رہے ہیں اپنے رب سے؟ کیا مانگ رہے ہیں؟ الدعاء مخ العبادہ. جو رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ دعا پوری عبادت کا مغز ہے جو مانگنا ہے بندے کو بھیک مانگتے وقت. اللہ میری پوری غلامی کا صلہ جو میں تجھ سے بھیک مانگ رہا ہوں وہ مغز، یہ التجا ہے میری. اب وہ التجاؤں میں ایک تو یہ ہو گیا، اور ایک حدیث شریف کیا ہے؟ الدعاء هو العبادہ بھی کہا رسول اللہ نے. دعا ہی تو عبادت ہے. الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. تو دعا کتنی اہم چیز ہے سمجھا رہا ہوں آپ کو میں. اب دیکھیے تقدیر کو دعا بدلتی ہے تو بندہ کیا کرے گا؟
اب رسول اللہ کیا کرتے تھے؟ بندگی کس سے سیکھیں گے آپ؟ رسول اللہ سے سیکھیں گے. دن بھر بندگی کر رہے ہیں، پورا دن ہوش میں آئے، نیند میں سے اٹھے تو کیا بولتے ہوئے اٹھے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اٹھے، اللہ سب شکر گزاریاں تعریفیں تیرے لیے ہی ہے. اس اللہ کے لیے ہے شکر گزاریاں جس نے مرنے کے بعد پھر زندہ کر دیا، پھر اٹھا دیا. اب پھر پریکٹس کرنا، پھر عمل کرنا ہے زندگی میں، پھر بھیک مانگنا ہے، گڑگڑانا ہے، بندگی کرنی ہے. دن بھر کر رہے ہیں، تبلیغ کا کام انجام دے رہے ہیں. اٹھتے ہی پہلے اللہ کے پاس چلے گئے مصلی پر، نیند سے بیدار ہوئے، ضرورتوں سے فارغ ہوئے، مشغزہ لیے، وضو کرے، پاک و صاف ہوئے، مصلی پہ کھڑے ہو گئے، اپنے رب کی خوب حمد و ثنا کرے، فجر کی فرض ادا کرے، اشراق کی نماز ادا کرے، چاشت کی نماز پڑھ لیے، صبح ہو گیا، عبادتیں ہو گئی. اس کے بعد گھر سے نکلے، اللہم بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، نکلے، سواری پر بیٹھے، سواری پر بیٹھ کر کے کام انجام دے رہے زندگی کا، ذمہ داریوں کا. جی ساری چیزیں بندگی میں شامل ہے، سب کر لیے. 5 وقت کی نمازیں بھی پوری ہو گئی، رات ہو گئی، صبح ہوئی تو بولے تھے اللہم اصبحنا، شام ہوئی تو بولے تھے اللہم امسینا بکا، تیرے لیے ہی صبح بھی کیے تھے، تیرے لیے ہی شام کیے. تعریفوں پہ تعریفوں کے پل باندھتے گئے، پورا دن اللہ کے قصیدے پڑھتے گئے، اسی کے گن گاتے گئے، پورا وقت کٹ گیا. رات کی نماز بھی ادا کر لیے. جی کچھ دیر نیند کا بھی فریضہ، آنکھوں کا بھی حق ادا کر لیے. پھر نیند سے بیدار ہو گئے، پھر قیام اللیل میں کھڑے ہو گئے. قیام اللیل بھی نفل بھی نافت لگا کے ساتھ، تیرے لیے زیادہ ہے تہجد، پڑھ لیے. اس کے بعد کیا کرتے تھے؟ آخری عمل کیا ہوتا تھا رسول اللہ کا جانتے ہیں؟ وتر کی نماز پڑھتے تھے. سب سے اخیر میں وتر، سب سے اخیر میں وتر پڑھتے ہیں. اور وتر کی بھی آخری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ لینے کے بعد اب شروع کر دیتے تھے. اب ایک عظیم دعا کرتے تھے، وہ ہے قنوت. خانتین کی قنوت وہ ہے اصل میں عاجزی، فرمانبرداری کی انتہا، جھک جانے کی انتہا اللہ کے حضور میں، اس لیے قنوت کہتے ہیں اس کو. اللہم اہدینی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضی علیک. یہ ہے، کبھی سمجھ میں آیا یہ کیا ہے؟ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے نا. کیا ہے یہ؟ کیا بول رہے ہیں؟ اللہم بارک لی فیما اعطیت، اللہ جو کچھ عطا کیا مجھے اس میں برکت ڈال دے. مطلب جو کچھ تو نے عطا کیا کا مطلب یہ جو دن بھر فرما برداری کرنے کی توفیق ہے ہوئی نا مجھے، یہ جو پورا دن صبح اٹھنے سے لے کر کے اب تک جو تیری فرما برداری کر سکا ہوں میں، جو تیری فرما برداری، تیری اطاعت گزاری، تیری بندگی، تیری عبادتیں کرنے کی جو توفیق مجھے ملی ہے، تیرا حق ادا کرنے، تیرے بندوں کا حق ادا کرنے کی سعادت تو نے مجھے عطا کی ہے. اور جو بھی تو نے مجھے عطا کیا ہے میری زندگی میں، جو بھی نیکی کی توفیق اور زندگی کا عطیہ جو بھی مجھے تو نے عطا کیا ہے، بارک لی فیما اعطیت، اس میں برکتیں ڈال دے تیرے جانب سے. جو تو مجھے عطا کیا ہے اس میں بڑھوتری کر دے، اس برکت سے نواز دے. نیکی میں برکت، اطاعت میں برکت، بندگی میں برکت، حقوق العباد کی ادائیگی میں برکت، نعمتوں میں برکت، رزق میں برکت، ہر چیز میں، صحت میں برکت، ساری نعمتوں میں برکت ڈال دے جو تم نے عطا کیا ہے. بارک لی فیما اعطیت. اس کے بعد کیا بول رہے ہیں؟ وقنی شر ما قضیت، اور مجھے بچا لے اس شر سے جو تو میری تقدیر میں طے کر کے لکھ دیا ہے. اس شر سے مجھے بچا لے جو میری تقدیر میں تو نے لکھا ہے، تو نے فیصلہ کیا ہے. یہ ہے وہ دعا. تقدیر کیا ہے مجھے نہیں معلوم، میں کس طرف تھا، سیدھے جانب تھا، بائیں جانب تھا، مجھے نہیں معلوم میں کس طرف تھا، مگر یہ جو بندگی کروا رہا ہے تو مجھ سے، اطاعت گزاری کروا رہا ہے تو مجھ سے، اس میں برکت ڈال، اور میرے شر میں جو تقدیر میں جو بھی شر ہے اس شر سے مجھے بچا لے. کس سے مانگ رہے بھیک؟
تقدیر جس نے لکھی ہے اسی کے سامنے بھیک کی جھولی پساری جا رہی ہے اور اسی کے سامنے التجا کی جا رہی ہے. خنی شر ما قضیتا، جو فیصلہ تقدیر میں شر کا ہوا ہے میرے لیے اس سے تو مجھے بچا لے. انک تقضی ولا یقضی علیک، بے شک تو ہی ہے سارے فیصلے کرنے والا، تیرے اوپر کوئی دوسرا فیصلہ کرنے والا نہیں ہے مولا، کوئی اور نہیں ہے تو تجھے روک سکے کہ کیوں بدل رہا ہے تقدیر. تجھے کون پوچھنے والا ہے؟ تو طے کرنے والا ہے، حکمرانی تیری ہے، اختیارات تیرے، تو بدل دے. یہ ہے بھیک، یہی ہے دعا جس کے بارے میں رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ دعا تقدیر کے لکھے کو بدل دیتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ یہ ہے اہل سنت کا، صحابہ کرام کا ایمان جو رسول اللہ ان کو سکھائے. تقدیر پر ایمان لاؤ، سب کچھ طے ہے، لکھا ہوا ہے. اب یہ طے ہے کا مطلب کیا ہے؟ جو لکھا ہوا ہے کا مطلب کیا ہے؟ تقدیر کے ضمن میں ایک بہت اہم نقطہ سمجھنے کا ہے، بہت اہم پوائنٹ. کیا ہے وہ؟ اللہ جو 50,000 برس پہلے تقدیر لکھے، وہ اللہ اپنے علم کی بنیاد پر لکھے. اللہ اپنے علم کی بنیاد پر لکھے ہیں. علم، اللہ کا علم، اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، تو اس معلومات کے سبب اللہ نے، اس معلومات کے چلتے اللہ نے تقدیریں لکھ دی. قلم کو حکم دے دیا لکھ دے جو ہو رہا جو ہوگا. یعنی جس کو اللہ پیدا کر رہے ہیں مخلوق کو، وہ مخلوق جو پیدا ہوگی وہ کیسا کیسا پروگرامنگ ہوگی اس کی، کیا کیا کام کریں گے، کیا کیا فنکشنز ہوں گے جو خلقت میں پیدا کر رہا ہوں. پروڈکشن جو اللہ کے ہیں، جو اللہ کا پروڈکشن ہے، اللہ پیدا کرے. پورا سنسار اللہ کا پروڈکشن ہے. سورج اللہ کا پروڈکشن ہے، چاند اللہ کا پروڈکشن ہے، زمین اللہ کا پروڈکشن ہے، ساتوں آسمان اللہ کے پروڈکس کردہ ہے، میں اور آپ اللہ کا پروڈکشن ہے. سب کچھ اللہ نے پروڈیوس کیا. تو اللہ کو معلوم ہے جو فنکشننگ کیا ہوگی ان کی، کون کیا کام کرے گا. اس کا علم کس کو ہے؟ اللہ کو ہے. پیدا اللہ ہی کر رہا ہے تو اللہ کو نہیں معلوم ہے کیا کون کیا کام کرے گا؟ تو اللہ کو معلوم ہے. اب مثال کے طور پہ بھئی یہ فون بنانے والا، فون سب سے پہلے جو بنایا ہوگا، جو بھی انجینئر بنایا ہوگا، اس کو انوویٹ کیا، اس فون کو جس نے بھی انوویٹ کیا، اس نے فون کو انوویٹ کرنے سے پہلے اس کے بارے میں کیا کیا؟ اس نے پورا تیار کیا، خاکہ پروگرامنگ اس کی لکھا. سمجھ میں آئی بات؟ پورا ڈیزائن کیا، اس کو پیپر وائز ڈیزائن کیا، اس کو سب کچھ لکھ دیا، یہ ایسا کام کرے گا، اس میں یہ فنکشننگ ہوں گے، یہ ایکٹیویشنز ہوں گے، یہ لگے گا، یہ مدر بورڈ ایسا ہوگا. ساری چیزیں اس نے پہلے ڈرائنگ کر لی. بات سمجھ میں آئی آپ؟ اس کے بعد یہ پیس بن کے تیار ہوا. یہ وہی کام کر رہا ہے جو اس نے پہلے سے لکھا ہے. اس کو پہلے سے معلوم تھا، انوویٹر کو، اس کو بنانے والے کو پہلے سے ہی معلوم ہے اس میں یہ فنکشنز ہوں گے، وہ اس طرح سے کام کرے گا، اس میں کیمرہ یہ کام کرے گا، اتنے پکچرز کا کیمرہ ہوگا، اتنا سامنے کا ہوگا، یہ ہوگا، ساری چیزیں نیٹ ورکنگ یہ ہوگی، 2 سم والے 2 سم اس طرح کام کریں گے. ساری ایوری تھنگ اس ڈیٹیلنگس پہلے سے معلوم ہے نا اس کو، انوویٹ کرنے والے کو. اب جو وہ بنا کے وجود میں لایا ہے اس کو، اب یہ ویسے ہی کام کر رہا ہے جیسے اس کو پہلے سے معلوم ہے. تو اگر اس کو آپ بولیں گے اب یہ تو یہ کام کر رہا ہے، صاحب اسی کو بولیں گے صاحب یہ تو ایسا کام کر رہا ہے، تو وہ بولے گا مجھے کیا بول رہا ہے، میں ہی تو بنایا اس کو، مجھے پہلے سے ہی معلوم ہے. بات سمجھ میں آئی؟ میں تو بنایا میاں اس کو، مجھے تو پہلے سے ہی معلوم ہے وہ ایسا ہی کام کرے گا. کلیئر سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ تو سارا سنسار اس کو معلوم تھا کیا بنانا ہے، کیا بناؤں گا میں، وہ کیا کام کرے گا. تو وہی لکھوایا اس نے. تو کوئی یہ بولے کہ اللہ تعالیٰ نے جو لکھوایا ہے اس کے علم میں کچھ نقص ہے، اس کو کچھ غلطی لگ گئی تھی، اس کے علم میں کچھ بات الگ بھی تھی، ایسا لکھا مگر ایسا نہیں، ایسا ہوگا، ایسا ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا. اس کا علم ناقص نہیں ہے، اس کا علم پرفیکٹ ہے. اللہ کا علم ایک دم پرفیکٹ ہے. تو وہ جو لکھا ہے وہی ہوگا، کچھ ہوئے گا نہیں اس کے علاوہ. لیکن وہ کیا لکھا یہ کسی کو بتایا نہیں اس نے. ہوگا وہی جو اس نے لکھا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی کو جو اپنے صحابہ کو جو بول رہے ہیں آخر میں، بخاری کی حدیث جو میں نے آپ کو سنایا، ایک آدمی نیکی کا کام کرے گا لیکن دوزخ میں چلے جائے گا کیونکہ اس کی تقدیر میں ہے. ایک بدی کا کام کرے گا جنت میں چلے جائے گا، اس کی تقدیر میں ہے. تو صحابہ ڈر گئے، پھر ہم کیا کریں گے رسول اللہ؟ تو رسول اللہ نے کیا کہا؟ تم کو عمل کرنے کے لیے پیدا کیا نا، بتایا تو نہیں تم کو، تو عمل کرو تم.
تم اپنا عمل کرو. پھر وہ آخر میں جو بات بولی مگر تم کرو گے وہی جو لکھا ہوا ہے. یعنی مطلب اللہ کو معلوم ہے تم کیا کرو گے, وہی وہ لکھا ہے وہی ہوگا. تم کو نہیں معلوم ہے تمہارے تقدیر میں کیا لکھا ہے, تو کیا کرو, تو کیا کرو پھر, تو دعا کرو, بھیک مانگو. تو پورے دن بھر کے اختتام پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں, وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ إِنَّهُ لَا يُذِلُّ مَن وَلَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ یا ذو الجلال والاکرام. یہ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ کلیئر؟ تقدیر کے معاملے میں سمجھ میں آ گیا, کلیئرفیکیشن ہوا. آپ اپنا عمل کرو جس کا آپ کو اللہ نے اختیار دیا ہے, اچھے اور برے کی سمجھ دی ہے, تو اچھی چیزوں کو پسند کرو جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. وہ تمہارے فطرت میں رکھا اللہ نے اچھے اور برے کی سمجھ. تم برائی اٹھاؤ گے اور تقدیر کا نام دو گے تو تم گدھے ہو. تم برا عمل خود سے کرو گے مرضی سے اور اس کو بولو گے تقدیر میں میرے برا عمل لکھا ہوا ہے, تو یہ تو تم اللہ پر زیادتی کر رہے ہو, تم کو تو معلوم ہی نہیں. ٹھیک ہے, 8:15 کو اذان ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے, تو یہ تقدیر کے ضمن میں جو باتیں اہم تھی میں آپ کو بتا چکا. سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ کچھ ڈاؤٹس تو نہیں ہیں؟ یہ یاد رکھ لیجئے, تقدیر پر ایمان ضروری ہے. ٹھیک ہے, اور تقدیر یہی ہے جو اللہ نے طے کر دی وہ ہوگا, اور ہمارا یقین اس پر ہے کہ جو اللہ نے طے کیا وہی ہوگا. لیکن ہم کو علم نہیں ہماری تقدیر میں کیا ہے, تو ہم دعائیں کریں گے, اللہ آپ ہم کو شر سے بچا لیجئے, جہنمی ہونے سے بچا لیجئے, جنت کا سوال کریں گے. رسول اللہ بار بار کہتے تھے کہ اگر کسی نے 3 مرتبہ جہنم سے پناہ طلب کی تو خود جہنم, رسول اللہ کی صحیح حدیث ہے, اگر کوئی 3 مرتبہ جہنم سے اللہ کی پناہ مانگتا ہے کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں عذاب نار سے, دوزخ سے, تو جہنم دعا کرتی ہے, دوزخ دعا کرتی ہے اللہ سے, اے اللہ تیرا یہ غلام رو رو کے مجھ سے پناہ مانگتا ہے, نہیں آنا چاہتا میرے اندر, تو بھی اس کو معاف کر دے, مجھ سے دور کر دے, مجھ سے دور رکھ اس کو, اس سے وہ دعا کرتی ہے. تو اسی طرح سے رسول اللہ فرماتے ہیں جب بندہ 3 مرتبہ جنت مانگتا ہے, جنت طلب کرتا ہے, تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جنت پھر اللہ سے دعا کرتی ہے, اے اللہ تیرا یہ غلام میرے اندر آنا چاہتا ہے, میری نعمتیں حاصل کرنا چاہتا ہے, تو عطا کر دے, تو میرے حوالے کر دے تیرے اس غلام کو. جنت التجا کرتی ہے. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ تو آپ کا اور میرا کام یہ ہے کہ اللہ تقدیر کے شر سے آپ ہم کو بچا لیجئے, ہم کو جنت دیجئے, ہم کو دوزخ سے بچا لیجئے. یہ دعائیں کرنا ہمارا کام ہے, ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہے گا. اور اللہ سے اچھا گمان رکھو. اچھے گمان کا حقدار کون ہے؟ ہم کو حکم کیا ہے؟ اچھے گمان رکھنے کا حکم ہے نا, اچھا گمان, حسن ظن. تو حسن ظن کا سب سے بڑا حقدار کون؟ خود اللہ ہے, جس سے اچھا گمان رکھا جائے. میرے پوترا دواخانے میں ہے, بخار بہت تیز ہے, اس کی دعا کیجیے مجھ سے. ضرور ضرور, اس میں ابھی وہ دواخانے سے آنے لگے. یہ اچھی بات ہے, ضرور ضرور, قابل انشاءاللہ ابھی کر دیتا ہوں, بچوں سے بول دیتا ہوں سب کو. ہمارے دوست رفیق بھائی کا پوترا دواخانے میں ہے, بہت تیز بخار میں ہے بول رہے ہیں. اللہ رب العالمین اس کو شفاء کامل و عاجل عطا کرے. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ, اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ, اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ. لا بأس طہورا انشاءاللہ. رسول اللہ اپنے ساتھیوں کو بھی بولتے تھے کہ غم مت کرو, انشاءاللہ دور ہو جائے گی بخار, انشاءاللہ شفا ہو جائیں گی, اللہ اس کو شفاء کامل و عاجل عطا کر دے. تو میرے دوست میں اپنی بات کو یہیں روک رہا ہوں. آپ حضرات سمجھ گئے, اللہ سے اچھا گمان رکھو کہ اللہ ہمارے ساتھ اچھا ہی سلوک کریں گے. ایک اچھے شریف آدمی سے اچھی امید لگاتے ہیں آپ لوگ, ارے وہ آدمی بہت اچھا ہے یار, وہ رحم دل ہے, وہ رحم کرے گا. تو اللہ سے بڑا رحمان کون ہے جس سے اچھی امید لگائی جائے, جس سے معافی کی امید رکھی جائے. تو اللہ سے اچھی امید رکھو اور اچھی دعائیں کرتے رہو, تو انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کہنے سے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.